خوش آمدید، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک ویز۔ آج ہم بات کریں گے حالیہ آنے والے سیلابوں اور گلیشیئر کے پگھلنے اور کلاؤڈ برسٹنگ کے اوپر، اور یہ جو سارا سلسلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہی لگتا ہے کہ یہ قیامت کے خیز مناظر جو نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ کے پی کے علاقوں، بنیر اور باقی متعلقہ اضلاع میں ہیں۔ آپ اس طرح کے جب واقعات دیکھتے ہیں تو لازمی یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ یہ لوگوں کی دیکھیں آوازیں سنیں، چیخیں سنیں، ان کے اوپر کیسی قیامت گزری ہے۔ یہ کیسا قیامت خیز منظر ہے، کتنے بڑے بڑے پتھر جو ہیں وہ پانی دھکیل رہا ہے، وہ لوگوں کے گھروں کے اوپر ڈال رہا ہے۔ ہمیں یہ دیکھ کر استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم پر رحم فرما۔ یہ دیکھیں اس میں جو ہے نقصان، کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے، اتنا بڑا نقصان کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے، رحم فرمائے، یہی دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم لوگ جو ہیں اس سے بچ سکتے ہیں دینی لحاظ سے۔ ایسی اگر آفات اور بلیات آ جائیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے اس پوری ویڈیو کو ملاحظہ فرمائیں، اور جو کچھ بھی ہو سکے اپنے طور پر ان بھائیوں کے لیے، ان دوستوں کے لیے، ان مظلوموں کے لیے کریں، اور نہیں کچھ ہو سکتا ہے تو دعائیں ان کے لیے کریں۔ یہ دیکھیں کس طرح کے اولے برس رہے ہیں، کیسے یعنی پتہ چلے اوپر سے پتھر آ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں یہ کتنی خوبصورت آبادیاں ہیں، کتنے خوبصورت ان کے مناظر ہیں، مگر جب یہ سیلاب آیا، کلاؤڈ برسٹنگ ہوئی اور جھیلیں ٹوٹی، پہاڑوں کے اوپر جو ہے بجلیاں گری ہیں۔ چشمدید گاہوں نے بیان کیا ہے کہ ان پہاڑوں کے اوپر 7 دفعہ بجلیاں گری ہیں، اور پہاڑ ہی اپنی جگہ سے یعنی کہ اکھڑ گئے ہیں، اور ان کے پتھر جو ہیں وہ آپ نے پیچھے نظارہ دیکھ ہی لیا ہے کہ کس طرح سے یعنی کہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہے قسم کی ہر طرف سے۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت آبادیاں ہیں۔ خدا کی نعمتوں سے بھری یہ سرزمین خیبر پختونخوا میں برفانی جھیل کے پھٹنے اور کلاؤڈ برسٹ کے واقعات نے جو قہر ڈھایا، اس نے نہ صرف زمین کے سینے کو زخمی کیا بلکہ انسانوں کے دل بھی توڑ دیے۔ یہ منظر ہمارے لیے ایک عام امتحان ہے، اور اس امتحان کو سمجھنے کا طریقہ ہمیں ہمارا دینہ سلام سکھاتا ہے۔ یہ برفانی تو دہاور کلاؤڈ برسٹ دراصل موسمیاتی تبدیلیوں کے المناک نتائج ہیں۔ گلیشیئر پگھلتے ہیں، جھیلیں بنتی ہیں، اور پھر اچانک پانی کا زبردست بوانہیں توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح کلاؤڈ برسٹ میں بادل اچانک پھٹ پڑتے ہیں، اور مختصر وقت میں شدید بارشوں کے بعد سیلا بیرے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ فطری عمل ہے، لیکن جب یہ انسانوں کے آباد علاقوں سے ٹکراتے ہیں تو تباہی مچا دیتے ہیں۔ گاؤں بہہ گئے، پل ٹوٹ گئے، سڑکیں غائب ہو گئے، اور سب سے بڑھ کر قیمتی جانیں چلی گئیں۔ یہ وہ حلمیہ ہے جب انسان اپنی بے بسی محسوس کرتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ایسی آفات اور مصائب در حقیقت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوفاور بھوک سے، اور مالوں اور جانوں اور پھلوں کے کمی سے، اور آپ صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ جن پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم سبحان اللہ ہی کے ہیں، اور ہم سباسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے خاص رحمتیں اور فضلہ ہوتا ہے، اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورہ البقرہ یہاں اللہ وانا علی ہرا جون کا وہی جملہ ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مصیبت کے وقت پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ صرف الفاظ ہیں بلکہ ایمان کا ایک کامل اظہار ہے۔ ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو دل کو سکون دیتا ہے۔ لیکن اسلام صبر کرنے ہی کا درس نہیں دیتا، بلکہ عمل کرنے اور مدد کرنے کا حکم دیتا ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मोमिनो कीम साला एक जिस्म की सिया, अगर इसकी आंख तकलीफ में हो तो सारा जिस्म बेचैन हो जाता है, और अगर सर तकलीफ में हो तो सारा जिस्म तकलीफ में हो जाता है। सही मुसलम की हमासूकता एक जिस्म की तरह महसूस कर रहे हैं। हमारे बहन भाई मुसीबत में हैं, उनकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। यह मदद माली भी हो सकती है, जिस्मानी मेहनत की सूरत में भी और दुआओं की सूरत में भी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी दुनियावी मुसीबत से दो चार बंदे की तकलीफ दूर करता है तो अल्लाह ताला कयामत के दिन की मुसीबतों में से उसकी मुसीबत दूर करेगा। सही बुखारी सवाल यह पैदा होता है कि हम एक फर्द क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ। माली तौर पर मदद करें, किसी मोतबर इदारे के जरिए अपना अतिया दें, थोड़ा भी बहुत है। आवाज बुलंद करें, इस वीडियो को शेयर करें, लोगों में इस सानहा के बारे में आगाही फैलाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मदद को आगे बढ़ें। दुआ करें, दुआ एक ताकतवर हथियार है। इन मरहूमीन के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, जख्मियों के लिए शिफा की और बेघर होने वालों के लिए सब्र और जल्द अज जल्द बहाली की दुआ करें। आइए अपने हाथ उठाते हैं और अपने इन बहन भाइयों के लिए दिल से दुआ मांगते हैं। ए अल्लाह, इन मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके गुनाहों को माफ फरमा और उनके लिए जन्नत में जगह पैदा फरमा। ऐ परवरदिगार, जख्मियों को जल्द अज जल्द कामिल शिफा अता फरमा। ऐ रब्बिल आलमीन, जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए पनाहगाह और रिज़्क़ का बंदोबस्त फरमा, उनके दिलों में सब्र और इत्मीनान डाल दे। ऐ अल्लाह, हमें ऐसी आफात से महफूज रख और हमें मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का सहारा बनने की तौफीक अता फरमा। आमीन। अल्लाह पाक हम सबको सब्र करने, मदद करने और एक दूसरे के दुख में शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।